ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اور یہی روش ہے تقوی والوں کی، جن لوگوں کے اندر تقوی ہوتا ہے، جب ان پر کوئی گزر ہو جاتا ہے شیطان کے کسی سائے کا، اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان کا کوئی ان کے اوپر گزر ہو گیا، کوئی سایہ پڑ گیا، تذکروا، فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، فوراً ہوش میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ہم پر کچھ اثر پڑ گیا تھا، کچھ عارضی طور پر کچھ غفلت سے طاری ہو گئی تھی، جیسے کہ خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، اور میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اوپر حجاب وہ بہت اور شے ہے، اور حضور کے قلب مبارک پر حجاب، آپ کے قلب مبارک کا حجاب جو ہے وہ ہماری 100 حضوریوں، لاکھوں حضوریوں سے بڑھ کر جو ہے وہ حضوری کے درجے میں ہوگا۔ لیکن جو انٹینسٹی ہے، جو تعلق مع اللہ کی انٹینسٹی ہے، اس میں ذرا سی کمی بھی آ گئی ہے تو اس سے حضور نے تعبیر کیا کہ میرے بھی دل پر کبھی کبھی حجاب آ جاتا ہے، انہ لیغان علی قلبی، انٹینسٹی تو کم ہو گئی نا، یہ بجلی جس پاور کی ہے ذرا سی کم ہو جائے گی تو ایک دفعہ تو آپ کو محسوس ہوگا اندھیرا ہو گیا، حالانکہ بجلی ہے، روشنی ہے، اندھیرا نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی پاور کم ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، تو فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انہیں حقائق نظر آنے لگتے ہیں، وقتی سا جو سایہ پڑ گیا تھا اس سے وہ فوراً نکل آتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، باقی جو شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں شیطان گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، فی الغی، وہ اس کجی کے اندر وہ گھسیٹتے ہوئے دور تک پہنچاتے ہیں، جیسے بلعم بن باعورہ کو پہنچایا کہ اسے آخری حد تک پہنچا کر دم لیا۔ تو شیطانوں کا جو ولی ہوگا پھر شیطان کا تو اس کے اوپر زور چلے گا، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان پر تو شیطان کا اختیار ہے ہی نہیں، وہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی ذرا سا ان کے اوپر کوئی اثر پڑا بھی، وہ سایہ سا آیا بھی تو فوراً چونک گئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دیکھیے، اگرچہ اسلام کی جڑ توحید ہے، بنیاد، اور توحید کے موضوع پر اس میں کوئی شک نہیں کہ جامع ترین سورت سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ صرف جڑ کی بات ہوئی ہے، ابھی پورا درخت تو سامنے نہیں آیا۔ اس پہلو سے ایک خاص اعتبار سے یقیناً عظیم ترین سورت جو ہے سورہ اخلاص ہے، ہمارے دین کے جو جڑ ہے، ایمان کی جو اصل بنیاد ہے توحید۔ اسی طریقے سے قرآن کا ایک فلسفہ ہے، وہ فلسفہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اسی منتخب نصاب کا جب دوسرا حصہ شروع ہوگا۔ اس فلسفے کے اعتبار سے عظیم ترین سورت سورۃ الفاتحہ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ فلسفہ اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہونے کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں سورۃ العصر کے اعتبار سے تو وہ ایک جز قرار پائے گا، وہ ایک پہلو ہے، اس کے اعتبار سے یقیناً اور عظمت اس کی ہے، عظیم ترین سورت قرآن مجید کی سورہ فاتحہ ہے، جسے پورے قرآن کے ہم وزن بھی قرار دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، قرآن عظیم کہا گیا ہے سورہ فاتحہ۔ ہم نے آپ کو عطا کی ہیں 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور جو در حقیقت خود اپنی جگہ پر ایک مکمل قرآن عظیم ہے۔ لیکن اب نوٹ کیجئے اصل بات، قرآن مجید کا اصل موضوع کیا ہے؟ یہ صرف فلسفے کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف توحید کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس، ہدی للمتقین۔ اصل میں سورہ فاتحہ ہی میں جو ہم ہر رکعت میں نماز کے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس صراط مستقیم، اس راہ ہدایت کے اعتبار سے جامع ترین سورت یہ سورۃ العصر ہے۔ صراط مستقیم، اس کے سنگ ہائے میل کیا ہے؟ یہ چھوٹی سورت ہونے کے باوجود اس نے صراط مستقیم کے سنگ ہائے میل کو اس طریقے سے اپنے اندر سمو لیا ہے، سمیٹ لیا ہے، جمع کر لیا ہے کہ اس کی عظمت کو،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. اب دیکھیے میں ان کا قول نقل کر رہا ہوں. ائمہ اربعہ میں سے بہت اونچا مقام ہے امام شافعی کا، اگرچہ امام اعظم ہمارے نزدیک فقیہ ہونے کے اعتبار سے اور اسلام کے قانونی پہلو کے اعتبار سے سب سے بڑا جو مقام سب سے اونچا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل. لیکن واقعہ یہ ہے کہ بعض اعتبارات سے امام شافعی کا رتبہ بہت بلند ہے. ان کی تصنیف کتاب الام بہت ثقیل اور آج بھی وہ بڑی عظیم عظمت کی حامل مانی جاتی ہے. اصول فقہ انہوں نے مرتب کیے ہیں سب سے پہلے. بہرحال امام شافعی کا تھوڑا سا تعارف کرانے کے بعد اب ان کے دو قول میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک قول کے مطابق فرماتے ہیں لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعت، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے. ایک اور قول جسے مفتی محمد عبدہ کا بہت مشہور ہے تفسیر پارہ عم، اس میں انہوں نے نقل کیا ایک اور قول. وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اگر اس سورہ اصل کے سوا اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی یہ لوگوں کے لیے کافی تھی. لو لم ينزل من القرآن سواہا، اگر قرآن مجید میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا لکفت الناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کفایت کرنے والی سورت تھی. یہ عظمت ہے اس سورہ مبارکہ.